أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وما هم بمؤمنین اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ وہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا اور ایمان والوں سے، وما یخدعون اور دراصل نہیں وہ دغا دیتے الا انفسہم مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون اور نہیں وہ سمجھ رکھتے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک، بما اس وجہ سے کانوا یکذبون کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ ربط آیات، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد 20 آیتوں میں اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول 5 آیتوں میں ماننے والوں کا تذکرہ متقین کے عنوان سے ہے، پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا ذکر ہے جو کھلے طور پر قرآن کا معاندانہ انکار کرتے تھے۔ ان 13 آیتوں میں ایسے منکرین اور کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں مومن نہ تھے۔ ان لوگوں کا نام قرآن میں منافقین رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں منافقین کے متعلق فرمایا گیا کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں بلکہ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اس میں ان کے دعوی ایمان کو غلط اور جھوٹ قرار دیا گیا، اور یہ کہ ان کا یہ دعویٰ محض ایک فریب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، اور غالباً یہ لوگ بھی ایسے نہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کا نتیجہ یہ بتلایا گیا کہ یہ بے وقوف اپنے سوا اور کس کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ تو ہر دھوکہ اور فریب سے بالاتر ہیں ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین بھی وحی الہی کی وجہ سے ہر دھوکہ فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا، البتہ ان کے دھوکہ فریب کا وبال دنیا اور آخرت میں خود انہی پر پڑتا ہے۔ آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اللہ نے اور بڑھا دیا ان کے مرض کو۔ مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہوں
اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت اور ہلاکت ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے، اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ آیات مذکورہ میں منافقین کا ایک حال یہ بتلایا ہے، یخادعون اللہ، یعنی یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ حالانکہ گروہ منافقین میں شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا قصد رکھتا ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دے سکتا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دھوکہ دینے کے قصد سے شینی حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں اس کو اللہ کو دھوکہ دینا قرار دے کر یہ بتلا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی رسول یا ولی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے حکم میں ہے۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنا ایسا ہی جرم ہے جیسے اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی جرم ہے۔ جیسا کہ آیت مذکورہ میں منافقین کی عذاب علیم کی وجہ بما کانوا یکذبون، یعنی ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا ہے، حالانکہ ان کے کفر اور نفاق کا جرم سب سے بڑا تھا، اور دوسرے جرائم مسلمانوں سے حسد، ان کے خلاف سازشیں بھی بڑے جرائم تھے، مگر عذاب علیم کا سبب ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا، اسی بری عادت نے ان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ اس لیے جرم کی حیثیت اگرچہ کفر اور نفاق کی بڑی ہوئی ہے، مگر ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح اشارہ فرمایا ہے، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بچو بت پرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ جھوٹ ایک گھناؤنی چیز ہے، جیسے کہ منافقین کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ یہ لوگ پرلے درجے کے کافر ہونے کے باوجود اپنی دانست میں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ دعویٰ ایمان کے لیے صرف اللہ اور روز قیامت پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں، ایمان بالرسول کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا جھوٹ ایسی گندی اور گھناؤنی چیز ہے کہ کوئی شریف آدمی خواہ کافر ہو فاسق ہو جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے دوسری بات یہ کہی کہ ان کا دعویٰ جو ہے ایمان باللہ وبالیوم الآخر بھی قرآنی اصطلاح کے خلاف ہونے کی وجہ سے نتیجتاً جھوٹ ثابت ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے بچنے کی اور قرآن کو صحیح معنی میں سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین ثم آمین۔